السلام علیکم، حکیم نوید احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے شفاق اور سنگ دل نہ بنیے۔ اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے 2-3 دفعہ میں نے سوچا کہ کیا مجھے یہ بات بیان کرنی چاہیے، تو پھر بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ضرور کرنی چاہیے کہ جو غلطی کسی زمانے میں نے کی، ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی غلطی آپ بھی کبھی کر رہے ہوں، تو میں آج اس کے اوپر تکلیف محسوس کرتا ہوں، پچھتاتا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کل کو تکلیف نہ محسوس کریں، نہ پچھتائیں۔ تقریباً 10-12 سال پرانی بات ہے، 10 یا 11 سال پرانی بات ہے۔ میں اپنے کلینک پر موجود تھا تو میرے پاس ایک خاتون آئیں۔ اس وقت کلینک پر رش نہیں تھا اور کوئی پیشنٹ نہیں تھا۔ ان کو جو مسئلہ تھا ان کا، اس کی ٹریٹمنٹ کی، علاج کیا، تو وہ نکل گئی کلینک سے۔ وہ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں، آپ برائے مہربانی مجھے 100 روپیہ دے دیں، میں دوبارہ اگلے وزٹ میں آپ کے پاس جب آؤں گی تو آپ کو میں یہ 100 روپیہ واپس کر دوں گی۔ میں بہت افسوس اور شرمندگی سے کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت بار اصرار کیا۔ تقریباً انہوں نے ترلے کیے کہ مجھے یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں جانتا، میرا یہاں کوئی ہے نہیں ہے اس شہر میں کسی سے نہیں لے سکتی، برائے مہربانی آپ مجھے دے دیں۔ میں اتنا سخت دل ہوا، میں اتنا شفاق ہوا۔ ان کی کوئی 45 سال ایج ہوگی۔ ان کے اتنے بار اصرار کے اوپر اس بیچاری کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی تو وہ مجھے ترلے کرتی رہی۔ شاید 10 سے 12 منٹ ان کی یہ بحث جاری رہی میرے ساتھ کہ میں اس کو 100 روپیہ دے دوں۔ میرے پاس جب میں اگلے وزٹ میں، جو کہ 1 ہفتے بعد انہوں نے آنا تھا، تو میں آپ کو 100 روپیہ واپس کر دوں گی، آپ میرے اوپر یقین کریں۔ میں نے اس کے اوپر یقین نہ کیا۔ میں نے اس کے اوپر یقین نہیں کیا، اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ مجھے کوئی پہلے چونا لگا چکی تھی۔ میں نے اس کے اوپر یقین اس لیے نہیں کیا کہ میرے ذہن میں جو خماری تھی، میرے ذہن میں جو ایک انا کا سرکل تھا، یا میرے ذہن میں جو یہ چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ میں پیسے بانٹنے کے لیے نہیں بیٹھا۔ میں نے اس خاتون کے بار اصرار کرنے کے باوجود ان کو پیسے نہیں دیے کرائے کے۔ وہ مایوس ہو کے چلی گئی اور ظاہر ہے کسی سے جس گاڑی پر گئی ہوگی، رکشے پر، بس پر، وہی ترلے اس نے اس کے کیے ہوں گے اور یقیناً وہ مان بھی گیا ہوگا۔ اس طرح کر کے وہ گھر پہنچی خاتون۔ بات آئی گئی ہوگی، مگر جب 2-3 دن گزرے تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا اور مجھے اس کے اوپر افسوس ہوا کہ میں نے یہ کیا کیا۔ اس کے اوپر بڑی شرمندگی ہوئی، بڑی ندامت ہوئی۔ صاف لگا کہ یہ سراسر تکبر کا مظاہرہ کیا ہے، انا کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک بندہ، وہ بھی خاتون، عورت جس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے یہاں، وہ اتنے بار کہتی رہی اور میں نے اس کے بار کہنے کے باوجود اس کی ہیلپ نہیں کی۔ مجھے اس کا بہت افسوس، بہت گلٹ رہا، بعد میں بھی رہا، مگر پھر میں نے یہ کیا کہ دوبارہ اگر کسی نے آ کے اس طرح مجھے کہا، یا کسی نے کہا کہ میڈیسن کے پیسے نہیں ہیں، یا کسی نے کہا کہ میڈیسن کے پیسے کم ہیں، تو میں نے پھر اس غلطی کا ازالہ کیا اور اب تک کرتا آ رہا ہوں۔ ساتھ میں اللہ سے اس معاملے میں معافی بھی مانگتا ہوں، معافی کا طلبگار بھی ہوں کہ میں نے وہ غلط کیا تو وہ بہت زیادہ غلط کیا ہے، وہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے۔ چلیں، وہ بات آئی گئی ہوگی تو اس کے کچھ سالوں کے بعد، تقریباً 6 سال بعد، ہم اپنا کلینک جو ہے گجرانوالہ شفٹ کر دیا، بسم اللہ کالونی، سیالکوٹ بائی پاس۔ تو گرمیاں تھیں اور میرے پاس کافی دور سے پیشنٹ آ رہے تھے، دونوں خواتین تھیں اور ان کو، مطلب وہ ساس اور بہو تھی، تو ان کو ان میں سے ایک کو
شاید وہ اماں جی کو تھا، کمر کے موڑے کا مسئلہ تھا، کمر میں تکلیف رہتی تھی۔ وہ میرے پاس پہلے بھی علاج کے لیے آ چکے تھے، ان کی فیملی کے کئی پیشنٹ آئے تھے۔ میں بغیر جھجک کے یہ واقعات، دونوں واقعات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے یہ بہت غلط ہے، کہیں آپ بھی اس طرح کی غلطی نہ کریں، اور یہ میں اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں کہ کسی صورت میں بھی زندگی میں اس طرح کی غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ 11 بجے 10:30 بجے کا ٹائم ہوگا دن کا، صبح کا، تو جب وہ پہنچے ہیں اور گرمی بہت تھی تو میری گھر والی نے کہا کہ ان کو کچھ شربت وغیرہ بنا کے دیتے ہیں، پیاس سے لگی ہوئی ہے، ظاہر ہے مئی جون کا مہینہ تھا۔ تو میں نے یہ کہا کہ یہ ہم شربت پلاتے پورے نہیں آ سکتے، یہ پیشنٹ ہیں، یہ ان کا کام ہے، اپنے علاج کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں، زیادہ یہ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سادہ پانی کا گلاس انہیں دے دیتے ہیں۔ تو انہیں سادہ پانی کا گلاس پھر میں نے پلایا، اور وہ ان کا جو علاج معالجہ تھا وہ کیا اور وہ چلے گئے۔ تو جب پھر 1-2 دن گزرا تو مجھے اس چیز کا احساس آنا شروع ہوا کہ یہ میں نے کیا چبل ماری ہے، یہ کیا جہالت کی ہے، کیا کیا۔ رزق تو اللہ دیتا ہے، اور اللہ پر سے یقین اتنا کمزور کیسے ہو گیا کہ گھر آئے مہمان کی جو کہ حقدار تھا گرمی میں، اس کی اتنی معمولی سی، انتہائی معمولی سی بھی ضیافت نہیں تھی، اس کے لیے تھوڑا سا میٹھا پانی نہیں اس کو دیا کہ ان کو جو ہے دل کو راحت ملے، سکون ملے۔ اس کی تکلیف پہلے والے واقعے سے بھی زیادہ ہوئی۔ اس کا ازالہ یہ ہوا، یہ کیا کہ اب تک جو بھی کوئی پیشنٹ آئے پاس، کوشش کرتا ہوں صدقے دل سے اس کو کھانا، چائے، شربت، جوس، کچھ نہ کچھ بہتر طریقے سے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ اس کو اس کے سامنے رکھا جائے۔ مگر وہ جو غلط کیا تھا، یہ سب کر کرا کے بھی، کئی سال کر کے بھی، یہ بھی اس کا ازالہ نہیں کر سکتا کہ کہیں اگر اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا، پوچھ لیا، تو ان دونوں چیزوں کا کوئی ایک بھی جواب نہیں ہے، ان کی کوئی وضاحت نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی چیز پردہ نہیں ڈال سکتی۔ اس لیے اپنے لیے اللہ سے اس معاملے میں معافی کا طلبگار ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے اس میں سبق اور نصیحت ہے، کبھی بھی اس طرح سنگ دل، سخت دل نہ بنے۔ آپ کی جیب میں جو پیسے ہیں، جو ریال ہیں، ڈالر ہیں، وہ اللہ نے آپ کو تو دیے ہیں، مگر آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا بھی ان کے اوپر حق ہے، اور آپ یہ حق ادا کر کے احسان نہیں کرتے، اپنی اور اپنی نسل کے لیے برکت کے دروازے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی سائل کو منع نہ کریں، کبھی بھی سائل کو نہ جھڑکیں، کبھی بھی مستحق کو کھانے پانی کے بغیر، مستحق نہیں، میں نے غلط لفظ استعمال کیا، مہمان کو کھانے پانی چائے وغیرہ ضیافت کے بغیر ہرگز اپنے گھر سے نہ جانے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکت، جو رحمت آپ کو نصیب ہوگی، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جس نے ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے ان سب سے گزارش ہے اس کو شیئر کریں، اور میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اللہ سے دعائیں خیر کریں۔ دعاؤں کا محتاج حکیم نوید احمد۔ السلام علیکم۔